عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور اس مبارک تاریخ میں مسلمانان ہند اپنے عظیم محسن، اپنے عظیم پیشوا سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی عقیدت و احترام کا خراج پیش کرتے ہیں۔ شب میں مسجد محبوب سبحانی یعنی یہاں بھی محفل پاک منعقد ہوئی، اور سرکار غریب نواز کی تعلیمات، ارشادات اور ان کے ملفوظات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کے سرزمین پر اسی لیے بھیجا کہ آپ یہاں آ کر کفر و شرک کو مٹائیں اور ایمان کی شمع روشن کریں۔ آج جبکہ پھر سے کفر و شرک کا دورہ ہوئے اور مختلف صورتوں میں ایمان کے خلاف باتیں ہمارے مسلم معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، اور حتیٰ کہ کفر و شرک بھی بعض صورتوں میں ہمارے یہاں داخل ہو چکا ہے، ہم پر یہ واجب و ضروری ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سرکاری غریب نواز کے مشن کو اختیار کر کے اس مشن پر عمل کرنے کی اور اس مشن پر کامیاب طریقے پر کام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی میرا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بیان اس حوالے سے پیش کیے کہ آج جو ہمارے نوجوانوں کے اندر شادی بیاہ کے معاملات میں آزادی پیدا ہو گئی ہے، مسلم لڑکیوں میں یا مسلم مردوں میں جو یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ہم آزاد ہیں، جس سے چاہیں نکاح کریں، جس سے چاہیں عقد کریں اور جس انداز سے چاہیں کریں، ہم آزاد ہیں،
تو یہ جو ان کا نظریہ اور یہ جو ان کی سوچ ہے، فکر ہے، یہ نہایت خطرناک ہے۔ اس قدر خطرناک یہ سوچ، یہ فکر انہیں کفر کی دہلیز ہی نہیں بلکہ کفر کے دلدل میں لا ڈال سکتی ہے اور ہلاک کر سکتی ہے، ایمان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اور کھلے اور واضح لفظوں میں اپنے مومن بندوں کو یہ بتایا کہ کوئی بھی مومن کسی بھی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اگر یہ نکاح ہوگا تو فقط زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، اور زنا اور بدکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور مزید کئی باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک اس میں بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں سوال ہو کہ چلو بھائی پیار و محبت کا معاملہ تھا، لو میرج تھی، شادی ہو گئی، وہ اپنے مذہب پر رہے اور وہ اپنے مذہب پر رہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ ایک ہی گھر میں نماز بھی ہو، شوہر مسلمان ہے وہ نماز پڑھے، بیوی ہندو ہے، مجوسی ہے یا سکھ ہے یا کسی اور مذہب کی ہے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے رہے، جو چاہے کرے وہ، یا یہ کہ دونوں آزاد ہوں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ ایمان اس میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ چیز ایمان کے لیے خطرہ کیسے بن سکتی ہے اور اس سے ایمان کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایمان صرف شوہر کا یا بیوی کا ہی خطرے میں نہیں پڑے گا، بلکہ شوہر بیوی کے ماں باپ کا، بلکہ ان تمام رشتہ داروں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے جو لوگ اس عمل سے راضی ہوں گے، رضامندی کا اظہار کریں گے۔ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان تمام باتوں کو دل سے تسلیم کرے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ دل سے کفر و شرک کے تمام معاملات سے نفرت کرے، بیزاری۔ دو چیزیں، ایک تو اسلامی عقیدوں کو تسلیم کرنا، اور دوسرے یہ ہے اسلامی عقیدوں کے خلاف جو کفر و شرک کی باتیں ہیں ان سے دل و جان سے نفرت کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ کفر سے بیزار نہیں، شرک سے بیزار نہیں، تو خود مشرک ہے، کافر ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے کہ ایسا کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں، ایسا عمل کرو گے تو تمہاری بات معتبر نہیں۔ اب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھے، رسول اللہ کو نبی مانے، آخری پیغمبر مانے، اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سارے کام کرے، مگر وہ مندر میں جا کے پوجا بھی کرے، بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا بھی ہو جائے، بتوں کے سامنے سجدہ بھی کر لے، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو یہ نہیں ہو سکتا۔ کفر و شرک اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایسا انسان کافر ہے، مشرک ہے۔ چونکہ جس چیز کو شریعت اسلامیہ نے کفر قرار دیا تھا اس نے وہی کام کیا، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، مگر وہ انسان مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے اسلام کا کہ رضا بالکفر کفر ہے، کفر سے راضی ہو جانا یہ بھی کفر ہے، کفر کرنا تو کفر ہے ہی، اور کسی کے کفر سے کوئی انسان راضی ہو جائے وہ بھی کافر ہے، اگرچہ اس نے کفر نہ کیا ہو۔ اب شوہر مسلمان ہے، اس کی بیوی غیر مسلم مشرک ہے، کافرہ ہے، بت پرستی کرنے والی ہے، اور اس کے معاملات کفریاں ہیں، شرکیاں ہیں، تو اگر ایک لمحے کے لیے بھی شوہر، مسلمان شوہر اپنی اس کافر بیوی کے اس مشرکانہ عمل سے راضی ہو گیا تو اسی لمحے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ وہ ڈنڈی بجاتے رہ جائیں گے، بھلے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، بھلے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوں، مگر وہ مومن نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ وہ کفر پر راضی ہو گئے۔ مسلمان شوہر کے ماں باپ بھی اگر راضی ہو گئے اس معاملے میں تو بھی گئے ہاتھ سے، ان کا ایمان بھی ان سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ معاملہ صرف شادی تک ہی محدود نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا
کہ شادی بیاہ کے معاملے میں صرف جسم نہیں ملتے بلکہ میاں بیوی کے خیالات، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے افکار بھی مل جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خیالات سے، ایک دوسرے کی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، دونوں کی روحیں مل جاتی ہیں. اب جب ایسا معاملہ ہے تو بالکل یقین یا ظن غالب کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شوہر زندگی کے کسی لمحے میں اپنی کافر بیوی کے شرکیہ عمل سے اس کی بت پرستی سے راضی ہو سکتا ہے، یا مسلمان عورت زندگی کے کسی لمحے میں، کسی بھی ساعت میں اپنے غیر مسلم شوہر کے کفر اور شرک والے معاملے سے وہ راضی ہو سکتی ہے. دل میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی، زبان سے اظہار ہو کہ نہ، وہ کافر ہو جائے گی اور وہ شوہر کافر ہو جائے گا اسی لمحے، بھلے اس کا نام عبداللہ ہو، بھلے اس کا نام عبد الرحمن ہو، چاہے اس کا نام غلام مصطفیٰ ہو، چاہے اس کا نام عبد النبی ہو. اگر وہ شرک سے یا کفر سے راضی ہے تو پھر اسی لمحے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا اور اس کو بھنک تک نہیں لگے گی. اور اسے قیامت کی علامتوں میں شمار کیا گیا. کئی روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے اور ان کو بھنک تک نہیں لگے گی. اس لیے اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے صریح لفظوں میں اعلان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں. شرک و کفر کے علاوہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. مگر مشرک و کافر کے لیے سرے سے بخشش ہے ہی نہیں. شرک و کفر کرنے والے مشرک کافر ہیں اور شرک و کفر سے راضی ہونے والے بھی مشرک و کافر ہیں، نہ ان کی بخشش ہے نہ ان کی بخشش ہے. اگر قرآن مقدس پر کسی کا ایمان ہے، قرآن مقدس پر کسی کا اعتقاد ہے تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا واجب و ضروری ہوگا، ورنہ پھر حقیقت میں اس کا قرآن مقدس پر ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے معاملہ سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. جن کے بیٹے اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں ان پر ترس کھائیں، وہ خود بھی کفر و شرک سے بیزار رہیں اور اپنے بچوں کو بھی کفر و شرک سے بیزار رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کبھی ایسے معاملہ سامنے نہیں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کالج میں فلاں لڑکے سے پیار کر لیا، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی نے فلاں لڑکے سے پیار کر لیا، اسے وہ شادی کرنا چاہتی ہے. عجیب تماشے بازی. بچوں کی تربیت بچپن ہی میں کریں، اس انداز سے کریں کہ کم سے کم بچے ایمان و کفر کا فرق سمجھ سکیں، ایمان کی اہمیت کو جان سکیں، اور یہ بات ان کے دماغ میں رچ بس جائے کہ یہ 50 سالہ جو زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس کو خلد کہا جاتا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس زندگی میں جو حقیقی ہمارا فیوچر ہے، وہاں ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے. بھلے دنیا میں ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، چلے گا، کیونکہ یہ زندگی جیسے تیسے ختم ہو جائے گی اور جیسے جیسے کٹ جائے گی، مگر وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ بات بچوں کے دماغ میں بچپن میں گھسیڑنی چاہیے. بچوں کا دماغ بالکل سادہ ہوتا ہے، سادی تختی کی طرح ہوتا ہے. ماں باپ اس پر جو کچھ لکھ دیتے ہیں وہ چیزیں بڑھاپے تک دماغ میں نقش رہتی ہیں، اور اگر اس وقت بچوں کی صحیح تربیت نہ کی گئی اور ان کی تربیت کا صحیح انتظام نہ کیا گیا تو جوان ہو جانے کے بعد وہ بات نہیں آ پاتی ہے جو بات بچپن کی تربیت کی ہوتی ہے. اس لیے اس پر خیال کرنے کی اور توجہ دینے کی سخت ترین ضرورت ہے. شریعت اسلامیہ نے کسی مسلمان مرد کو اجازت نہیں دی کہ کسی کافر اور مشرک عورت سے نکاح کرے. کسی مسلمان عورت کو مذہب اسلام نے بالکل کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کافر یا مشرک مرد سے نکاح کرے. دونوں کا مذہب ایک ہونا چاہیے، ایک صورت صرف بنتی ہے، اور قرآن مقدس نے خود اس کو صراحتاً بیان کیا کہ مسلمان اگر شوہر ہے تو وہ اگر اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کہیں ہے، اسلامی غلبہ ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کا غلبہ ہے، تو وہاں پر مومن اگر شوہر ہے تو وہ کسی یہودی عورت سے، کسی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. بعض صورتیں اس کی ہیں. ہندوستان میں تو ویسا ماحول ہی نہیں، یہاں ویسا ماحول، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست ہو جہاں باضابطہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو، وہاں اگر شوہر مرد ہو، شوہر مسلمان ہو اور اس کی بیوی یہودیہ یا عیسائیہ ہو، اس سے وہ نکاح ہو سکتا ہے. قرآن مقدس کے اندر خود صراحت اس کو بیان کیا گیا.
चुनांचे सूरह मायदा में अल्लाह ने फरमाया वतआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, क्या है मुसलमानों तुम्हारा ज़बीहा अहले किताब के लिए यानी यहूदियों ईसाइयों के लिए हलाल है और उनका ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे लिए मोमिन पाक दामन औरतें भी हलाल हैं और अहले किताब की यहूदियों की ईसाइयों की पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है, निकाह हो सकता है। ये एक मखसूस सूरत है, बल्कि बाद शर्तों के साथ इसकी इजाज़त दी गई। और इसके बरअक्स इसका उल्टा नहीं हो सकता कि शौहर हो यहूदी ईसाई और उसकी बीवी हो मुसलमान, नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसमें कई तरह के शुकों शुबहात पैदा हो सकते हैं किसी के दिमाग में। एक तो ये सवाल हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों, शौहर मुसलमान हो उसकी बीवी यहूदी हो, निकाह हो सकता है। इसके उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि शौहर यहूदी हो उसकी बीवी मुसलमान हो, निकाह नहीं हो सकता? क्यों? आखिर इधर से इजाजत है उधर से इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि गुफ्तगू निकाह की चल रही थी, मैंने सोचा इसको भी बयान कर दूं ताकि कोई बाद में शुबहा न डाल सके और आपको वसवसे में मुब्तला न कर सके। वक्त भी कलील है, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूं। वजह इसकी ये है कि जो अहले किताब हैं, जो तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबरों को मानने वाले, उनमें और मुसलमानों में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। मसला वो क़यामत को मानते हैं और मरने के बाद की जो ज़िंदगी होती है बरज़ख की ज़िंदगी, उसको पर वो ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत नबियों को मानते हैं, आसमानी किताबों को तस्लीम करते हैं, हिसाब व किताब को मानते हैं, जज़ा सज़ा को मानते हैं, जन्नत दोज़ख को मानते हैं। बहुत से अक़ीदों में वो मुत्तफ़िक़ हैं मुसलमानों के साथ। मगर उनका कुफ्र और शिर्क क्या है? कुफ्र ये है कि उन्होंने हुजूर रहमत आलम जान आलम की नबूवत का इनकार किया, हुजूर के अलावा कई और नबी हैं उनकी नबूवत का इनकार किया, कुरान मुक़द्दस का इनकार किया, ये उनका कुफ्र है। मगर बहुत सी बातें जो ईमान बिल आखिरत से मुताल्लिक़ हैं, आखिरत पर ईमान लाने के हवाले से हैं, उनमें यहूदी और ईसाइयों और मुसलमानों में इश्तराक पाया जाता है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अहले किताब को अहले किताब कहा गया, यहूदी और ईसाइयों को अहले किताब कहा गया, और मुशरिकीन और कुफ़ार के साथ उन पर मुशरिकीन और कुफ़ार का इतलाक़ नहीं कहा किया, यानी उनको मुशरिक और काफिर नहीं, हालांकि वो काफिर और मुशरिक भी हैं, मगर कुरान मुक़द्दस की एक मखसूस ज़बान है, उस ज़बान में कुरान मुक़द्दस ने उनको अहले किताब कहा और बुतों की पूजा करने वालों को काफिर और मुशरिक करार दिया है। तो कुरान मुक़द्दस से फ़र्क कर दिया है। तो चूंकि एतक़ादात में बहुत से मामलात में यकसानियत पाई जाती है, तो अगर शौहर मुसलमान है, उसकी यहूदिया बीवी है, तो बात बन जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। वो यहूदिया बीवी होगी तो फिर वो चूंकि शौहर के अंडर में रहेगी, शौहर को सरपरस्ती हासिल होती है, घर का वो मालिक होता है, घर का जिम्मेदार होता है, घर का मुतवल्ली होता है, घर के तमाम लोग, उसकी बीवी, उसके बच्चे शौहर के अंडर में होते हैं। तो यहाँ पर इख्तलाफ की नौबत नहीं आएगी और बात बन सकती है। मगर इसका उल्टा अगर हो जाए, यानी बीवी ये मुसलमान हो और शौहर यहूदी हो, तो एक मुसलमान औरत को एक यहूदी के अंडर में रहना होगा, या उसके अंडर में रहकर अपने हुजूर का जिक्र नहीं कर सकेगी, कुरान मुक़द्दस का जिक्र नहीं कर सकेगी, और फिर मामलात बढ़ेंगे, इख्तलाफात होंगे, झगड़े की नौबत आएगी, वहां बात बन ही नहीं पाएगी। इसलिए कुरान मुक़द्दस ने एक सूरत बयान की है, वो यही कि अगर मुसलमान मर्द यहूदिया से और किताबिया से, यानी यहूदी औरत और ईसाई औरत से निकाह करना चाहें और इस्लामी हुकूमत, इस्लामी रियासत हो, इस्लाम को गलबा हासिल हो, इस्लामी तहजीम तबद्दुन का दौरा हो, तो वहां पर निकाह करने की गुंजाइश रखी गई है। अलबत्ता बचना वहां भी बेहतर है। आज जो सऊदी शहजादे यहूदी औरतों से निकाह कर लेते हैं, ईसाई औरतों से निकाह कर लेते हैं, इसी बुनियाद पर कि गुंजाइश रखी गई तो उसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं। हालांकि उसकी भी शर्तें अपने ऊपर कंट्रोल हो, इस्लामी तालीम और इस्लामी तहजीब को गालिब करने का पूरा पावर हासिल हो। वहाँ हालात ये है कि वो बीवी उनकी यहूदी आती तो उनकी बोली में बोलना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो तरबियत में बच्चे होते हैं वो भी यहूदी मिजाज के हो जाते हैं। ऐसी अगर कहीं पर कोई मामलात ऐसे मामलात अगर हो जाए तो वहाँ भी इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने सख्ती के साथ मना फरमाया। मियाँ बीवी के नज़रियात एक हो जाते हैं, मियाँ बीवी की सोच एक हो जाती है। शौहर मुसलमान हो, बीवी अगर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान शौहर का ईमान जा सकता है। शौहर गैर मुस्लिम हो
اور بیوی اس کی مسلمان ہو تو مسلمان بیوی کا ایمان جا سکتا ہے. اس لیے صاف لفظوں میں قرآن مقدس نے اعلان کیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صاف لفظوں میں سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرما دیا. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بچائیں کفر و شرک کے معاملات سے اور اپنے گھر والوں کو بھی کفر و شرک کے معاملات سے بچائیں، ورنہ بھلے دنیا میں ہم بظاہر کامیاب و کامران ہو جائیں مگر جو حقیقی زندگی ہے مرنے کے بعد کی وہاں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ناکام و نامراد ہوں گے. اور جہنم کا ہمیشہ جو ختم نہ ہونے والا عذاب ہے وہ ہمارا استقبال کرے گا جو لوگ بھی کفر و شرک سے راضی ہو جائیں گے یا کفر و شرک کے معاملات میں پھنس جائیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتائی جائیں کہ کفر و شرک کرنا تو کفر و شرک ہے ہی، اس پر راضی ہو جانا بھی کفر و شرک ہے. اس لیے کہ کفر پر راضی ہو جانا یہ خود کفر ہے اور یہ ایک مستقل کفر ہے. اس لیے فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم کسی عالم دین کے پاس آئے یا کسی بھی مومن کے پاس آئے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھا دو، تو کلمہ تو ہر مسلمان پڑھا سکتا ہے اور کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے. تو اگر اس نے ٹال مٹول کیا اور کلمہ نہیں پڑھایا اس کو تو یہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے کفر سے راضی ہو گیا. وہ آیا تھا جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور ایمان کا چراغ روشن کرنے کے لیے. وہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو میں مومن ہونا چاہتا ہوں، اور اس نے کلمہ نہیں پڑھایا، ٹال مٹول کیا، واپس کر دیے، کہیں بھیج دیا تو کافر ہو گیا، کیونکہ یہ خود اس کے کفر سے راضی ہو گیا، گویا کہ راضی ہے کہ یہ انسان کافر رہے. اس لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے. حتیٰ کہ کسی عالم دین کے پاس بھی اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، وہ کہے مجھ سے بڑے عالم دین کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیے وہ کلمہ پڑھا دیں گے، تو اس کو بھی بعض علماء نے کفر لکھا ہے کہ وہاں کیوں بھیجا، خود کلمہ کیوں نہیں پڑھایا. کلمہ تو ہر مومن پڑھا سکتا ہے. اس لیے اس معاملے کے سنگینی کو سمجھیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، گھروں میں جہاں کہیں بھی نکاح کے معاملات میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ برائے مہربانی کوشش کریں اور اس قسم کے معاملات کو حسن تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ختم نہیں ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا اپنے معاشرے سے مکمل طریقے سے بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ ہی ایک صورت بنتی ہے، باقی اس کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے. اگر ہم نے ایسے جراثیم کو اپنے معاشرے سے نکال کر باہر نہیں پھینکا تو پھر وہ جراثیم ہماری نسلوں کو کھا سکتے ہیں. پڑوس میں کوئی معاملہ ہو تو پھر اگر وہاں پر پڑوسیوں کا اس قسم کے معاملات میں بائیکاٹ نہ کیا جائے تو وہ معاملہ ہمارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے اس معاملے کے سنگینی کو سمجھے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی عزت و آبرو، جان و مال، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے.